صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام حضرت امیر شریعت حکیم الملت دامت برکاتہ، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور قابل فارغین، وقت کی دنگامانی ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی واقعے کے تناظر میں پیغام دینے کی عادت ہے۔ میں سیدھے اپنے واقعے پر جاتا ہوں۔ بالخصوص ان فارغین سے میرا خطاب ہے، چونکہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی امید ہے، حضرت حکیم الامت حکیم الملت مدد العالی کی بھی یہی امید ہے۔ ہم آپ کو زیور علم سے آراستہ کر کر خلق خدا کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں، مخلوق کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو خدا سے جوڑنے کی محنت کرو، یہی امیدیں لے کر بھیج رہے ہیں۔ بہترین شخص ہے وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہو، نفع رسانی کا کام کرتا ہو، جو خالص اللہ کے لیے نفع رسانی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بیکار نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے بہت سے باتیں آئیں، آپ کو کیسے کیسے منزلوں سے گزرنا پڑے گا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا حالات پیش آئے ہیں، بہت سے مقررین نے نشاندہی کی، لیکن خلوص و للہیت کے ساتھ واقعی اگر خلق خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، اللہ آخرت تو ضرور عطا کرے گا، لیکن دنیا بھی اس کی بیکار نہیں کرے گا۔ ہارون رشید اپنے ایک وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک ضعیف بوڑھا جس کی کمر جھک گئی ہے، جس کے چمڑے لٹک گئے ہیں، منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، کبڑا قسم کا ہے، لیکن وہ آلہ بنا کر پودا رکھ کر مٹی ڈال کر کے اسے دبا رہا ہے اور پانی باندھ رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ رکا، فوراً وزیر سے کہا کہ بلاؤ اس بوڑھے کو۔ اب وہ بوڑھا قریب آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ارے اس عمر میں دیکھ کمزوری کی آخری منزل پر پہنچ گیا ہے، خبر میں پیر لٹکا دیا ہے، ابھی کتنے سال تجھے جینے کی امید ہے کہ تو ابھی پودا لگا رہا؟ بنا ہمارے بڑے پودا لگائے تھے، ہم لوگ اس کا پھل کھائے، میں اس قائد سے لگا رہا ہوں کہ میں پودا لگا رہا ہوں، آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں گی۔ بادشاہ خوش ہو کر کے واہ کہا۔ دربار کا اصول یہ تھا کہ جب بادشاہ واہ کہے تو وزیر 2000 درہم اسے انعام میں دے دے۔ فوراً وزیر تھیلی میں 2000 درہم اٹھایا اور وہ بوڑھے کے ہاتھ میں دے دیا۔ فوراً وہ بوڑھے نے جواب میں کہا جہاں پناہ دوسروں کے درخت اور دوسروں کے پودے درخت بن کر کے پھل دیتے ہیں، میرا پودا پودے کا پودا ہے، مجھے پھل مل گیا۔ فوراً بادشاہ نے کہا واہ، وزیر 2000 درہم اسے انعام میں دے دیا، کیونکہ اس کا اصول تھا۔ فوراً بادشاہ سے اس نے کہا کہ جناب ہر ایک کا درخت سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، لیکن میرا درخت سال میں 2 بار پھل دے دیا۔ بادشاہ نے کہا واہ، فوراً ایک اور 2000 درہم اٹھا کر کے دے دیا۔ بوڑھے نے جواب میں کہا جہاں پناہ خلق خدا کو کام آنے والی نیت سے جب میں کام کیا ہوں، انسان خوش ہو کر کے جب مجھے 6000 درہم دیا ہے، میرا مالک خوش ہوگا تو مجھے کیا دے گا؟ بادشاہ نے کہا واہ، فوراً وزیر اور 2000 درہم اٹھا کر کے دیتے ہوئے بادشاہ سے کہا جہاں پناہ بڈھا بڑا ہوشیار ہے، نکل جائیں گے ورنہ زیادہ خزانہ خالی ہو جائے گا۔ بس خدا کی نفع رسانی کا کام کرو میرے دوستو، کام چھوٹا ملے یا بڑا ملے۔ ابھی پرچہ مولانا نے باٹا حبیب الرحمان صاحب میں درس میں جو کچھ حضرت سے نصیحتیں سنا، اس میں حضرت فرما رہے ابھی میں پڑھ رہا تھا، دیکھو تم جاؤ گے، ایسے بہت سے قریے ہیں، ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں تک عالم نہیں پہنچ رہا ہے، حکومت اصول بناتی ہے کہ ڈاکٹر کسی قریے میں کام کر کے آئے گا تو اسے شہر میں موقع دیا جائے گا۔ تو عالموں کو قریوں میں پہنچنا چاہیے، چھوٹے بھی کام ملیں گے، الفبا بھی پڑھانے کے کام ملیں گے، لیکن خلق خدا کی نفع رسانی کا کام ہے، خلوص سے کرو۔ ہمارے بڑے حضرت کی اور حکیم الملت کی دعائیں ہیں، جہاں ہماری آخرت چمکے گی
انشاءاللہ دنیا بھی چمکے گی، کیونکہ جس دن آپ آئے تھے داخلے کے لیے دستخط تک تم لوگوں کو صحیح کرنا نہیں آتا تھا، آج ایسا بنا کر کے بٹھائے ہیں کہ عالم دیکھ کر کے رشک کر رہا ہے۔ کیا سچ کہا شاعر نے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ تراشنے والوں کو یاد رکھو، اپنے اساتذہ کو یاد رکھو، احسان شناسی کا جذبہ رہے، ان نعمتوں کی قدر دانی رہے، اللہ دنیا بھی خوب عطا کرے گا، آخرت بھی خوب عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رشادی کے رکن